بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب انگریزوں نے اورنگزیب عالمگیر کو للکارا، ویسے تو ایسٹ انڈیا کمپنی 1603 میں ہندوستان آمد کے بعد مسلسل فتوحات حاصل کرتی چلی گئی۔ اس دوران دنیا کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا کہ ایک کمپنی نے ایک ملک پر قبضہ کر لیا، لیکن اسی سفر کے دوران ایک موٹر پر انہیں ایسی شرمناک شکست ہوئی جس کے بعد کمپنی کا وجود ہی خطرے میں ڈال دیا تھا۔ بعد میں کمپنی نے اپنے ماتھے سے داغ دھونے کی سرتور کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں سراج الدولہ اور ٹیپو سلطان پر فتح حاصل کرنے سے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اورنگزیب عالمگیر سے بھی جنگ لڑنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس میں بڑی شکست کھانے کے بعد انگریز سفیروں کو ہاتھ باندھ کر دربار کے فرش پر لیٹ کر مغل شہنشاہ سے معافی مانگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے قیام کے بعد ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر کے تجارت شروع کر دی تھی۔ ان علاقوں میں ہندوستان کے مغربی ساحل پر واقع سورت اور ممبئی، مشرق میں مدارس میں موجود کلکتہ شہر سے 20 میل دور دریائے گنگا پر واقع بندرگاہیں ہلگی اور قاسم بازار اہم تھے۔ انگریز ہندوستان سے ریشم، گڑ کا شیرہ، کپڑا اور معدنیات لے جاتے تھے، خاص طور پر دھاگے کے ململ، بہار کے کلمی شورے جو بارود بنانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ انگریزوں کے سامان تجارت پر ٹیکس عائد نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ان کے کل سامان کی قیمت 3.5% وصول کر لیا جاتا تھا۔ مغلوں کی تجارتی پالیسی پر تنازع۔ اسی زمانے میں صرف انگریز نہیں بلکہ برتغیزی اور ونڈیزی تاجروں کے علاوہ کئی آزاد تاجر بھی اس علاقے میں سرگرم تھے۔ انہوں نے مغل حکام سے مل کر اپنے لیے وہی تجارتی حقوق حاصل کیے جو انگریزوں کے پاس تھے۔ جب یہ خبر لندن میں کمپنی کے صدر دفتر پہنچی تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے سربراہ جوزائیا چارلر کے غلیظ و غضب کے انتہا نہ رہی۔ انہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے منافع کوئی اور حصہ دار بنے۔ اس موقع پر جوزیا چارلر نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب ہی نہیں، غریب ہی نہیں بلکہ پاگل پن کی حدوں کو چھوتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ انہوں نے ہندوستان میں مقیم کمپنی کے حکام سے کہا کہ جو بحیرہ عرب اور خلیج بنگال میں مغل بحری جہازوں کا راستہ کاٹ دیں اور جو جہاز ان کے ہتھے چڑھے اسے لوٹ لیں۔ یہی نہیں بلکہ 1686 میں چارلر نے انگلستان سے سپاہیوں کی 2 پلٹنیں بھی ہندوستان بھجوا دی۔ انہیں ہدایت دی کہ ہندوستان میں مقیم انگریز فوجیوں کے ساتھ مل کر چٹانگ پر قبضہ کر لیا جائے۔ ان کے نام کی مناسبت سے اس جنگ میں چائلڈ بھی کہا جاتا ہے۔ اب اسے چائلڈ بچگانہ پن کہیں یا پھر اس کی دیدہ دلیری۔ وہ مبلغ 308 سپاہیوں کی مدد سے دنیا کی سب سے طاقتور مالدار سلطنت کے خلاف جنگ چھیڑنے کی ہمت کر رہا تھا۔ اس زمانے میں ہندوستان پر اورنگزیب عالمگیر کی حکومت تھی اور دنیا کی کل GDP کا 1/4 حصہ یہی پیدا ہوتا تھا۔ معاشی طور پر اسے تقریباً وہی مقام حاصل تھا جو آج امریکہ کو ہے۔ اورنگزیب کے عہد میں سلطنت کی سرحدیں کابل سے ڈھاکہ تک، کشمیر سے پانڈی چیری تک 40 لاکھ مربع کلومیٹر کے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی نہیں، اورنگزیب کی فوجیں دکن کے سلطانوں، افغانوں، مرہٹوں سے لڑ کر اس قدر تجربہ کار ہو چکی تھی کہ اس وقت دنیا کی کسی بھی فوج سے ٹکرا سکتی تھی۔ دہلی کی فوج ایک طرف رہی، صرف بنگال کے صوبہ دار شائستہ خان کے فوجیوں کی تعداد 40,000 سے زیادہ تھی۔ ایک اندازے کے مطابق مغل فوجیوں کی کل تعداد 9 لاکھ سے بھی زیادہ تھی اور اس میں ہندوستانی، عرب، افغانی، ایرانی حتیٰ کہ یورپی تک شامل تھے۔ جب لندن میں مغلوں کے خلاف طبلِ جنگ بجائی تو ممبئی میں تعینات کمپنی کے سپاہیوں نے مغلوں کے چند جہاز لوٹ لیے۔ اسی کے جواب میں سیاہ فام مغل امیر البحر سعیدی ایک طاقتور بحری بیڑے کی مدد سے ممبئی کا محاصرہ کر لیا۔ اس موقع پر انگریڈن نامی ایک انگریز نے ممبئی میں موجود تھے، جنہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھ کر اس واقعے کی واحد آنکھوں دیکھا حال قلم بند کیا۔
وہ لکھتے ہیں کہ سعیدی 20,000 سپاہی لے کر پہنچ گیا اور آتے ہی آدھی رات کو ایک بڑی توپ سے گولے داغ کر کے سلامی دی۔ انگریزوں نے بھاگ کر قلعے میں پناہ لی اور انفرادی کے عالم میں گوڑی اور کالی عورتیں آدھے کپڑے نیم بڑی نہ پہنے ہوئے صرف بچے اٹھائے بھاگی چلی جا رہی تھی۔ ہیملٹ کے مطابق سعیدی یاقوت نے قلعے سے باہر کمپنی کے علاقے لوٹ کر وہاں مغلیہ جھنڈا گاڑ دیا اور جو سپاہی مقابلے کے لیے گئے انہیں کاٹ ڈالا اور باقیوں کو گلے میں زنجیریں پہنا کر ممبئی کی گلیوں سے گزارا گیا۔ ممبئی کا علاقہ خاصے عرصے سے پرتگالیوں کے قبضے میں تھا۔ جب انگریزوں کے بادشاہ نے پرتگالی شہزادی سے شادی کی تو یہ بندرگاہ اس کے جہیز میں انگریزوں کو مل گئی۔ انہوں نے وہاں ایک منصوبہ قلعہ تعمیر کر کے تجارت شروع کر دی۔ رفتہ رفتہ نہ صرف سمندر پار سے انگریز تاجر، سپاہی، پادری، معمار اور دوسرے ہنرمند یہاں آ کر آباد ہونے لگے، بلکہ بہت سے ہندوستانیوں نے بھی یہاں رہائش اختیار کر لی اور شہر کی آبادی تیزی سے پھیلنے لگی۔ ابھی یہی آبادی بھاگ کر قلعے میں پناہ گئی تھی اور قلعہ سعیدی یاقوت کے نرغے میں تھا۔ جلد ہی اشیاء خرد اور نوش ایک ایک کر کے ختم ہونے لگی۔ دوسری طرف بیماریوں نے ہلہ بول دیا اور قلعے سے محصور انگریز ممبئی کے معصوم موسم کا شکار ہو گئے اور دیگر ایک ایک کر کے مرنے لگے۔ ایک اور سانحہ یہ گزرا کہ کمپنی کے ملازم آنکھ بچا کر بھاگ نکلے تھے اور سیدھے جا کر سعیدی یاقوت سے جا ملتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ہیملٹن کی گواہی کے مطابق کئی مذہب تبدیل کر کے مسلمان بھی ہو گئے۔ سعیدی اگر چاہتے تو حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہیں امید تھی کہ جلد ہی قلعہ پکے ہوئے آم کی طرح خود ہی ان کی جولی میں آ گرے گا۔ اس لیے انہوں نے دور سے گولہ باری پر اکتفا کی۔ یہ صورتحال ملک کے مشرقی حصے میں بھی پیش آئی، جہاں بنگال کے صوبے دار شائستہ خان کے دوستوں نے ہگلی کے مقام پر ایسٹ انڈیا کی کمپنی قلعے کو گھیرے میں لے لیا۔ آمد و رفت کے تمام راستے مسدود کر دیے۔ بنگال کا محاصرہ تو جلد ہی ختم ہو گیا۔ دونوں فریقوں نے صلح کر لی، لیکن ممبئی میں یہ سلسلہ 15 ماہ تک دراز ہو گیا۔ آخر انگریزوں کی ہمت جواب دے گی اور انگریزوں نے اپنے دو سفیر اورنگزیب کے دربار میں بھجوا دیے تاکہ شکست کی شرائط طے کر سکیں۔ ان سفیروں کے نام جارج ویلڈن، ابراہم نوار تھے۔ یہ کئی ماہ بسود کوششوں کے بعد بالآخر ستمبر 1690 کو آخری طاقتور مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ دونوں اس حال میں پیش ہوئے کہ دونوں کے ہاتھ مجرموں کی طرح بندھے ہیں، سر سینے پر جھکے ہیں اور حلیہ ایسا ہے کسی ملک کے سفارتی نمائندوں کی بجائے بیکاری لگ رہے ہیں۔ دونوں سفیر مغل شہنشاہ کے تخت قریب پہنچے تو امال نے انہیں فرش پر لیٹنے کا حکم دیا۔ سخت گیر سفید ریش بادشاہ نے انہیں سخت ڈانٹ پلائی اور پھر پوچھا اب کیا چاہتے ہیں۔ دونوں نے پہلے تو گڑگڑا کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے جرائم کا اعتراف کیا اور معافی کی درخواست کی، پھر کہا ان کا ضبط شدہ تجارتی لائسنس پھر سے بحال کر دیا جائے اور سعیدی یاقوت کو ممبئی کے قلعے کا محاصرہ ختم کرنے کا حکم دیا جائے۔ ان کی عرضی اس شرط پر قبول ہوئی کہ انگریز مغلوں سے جنگ لڑنے کے 1.5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرے اور آئندہ فرما برداری کا وعدہ کرے۔ ممبئی میں ایسٹ انڈیا کمپنی کا صدر جان چارلڈ ہندوستان چھوڑ دے اور دوبارہ کبھی یہاں کا رخ نہ کرے۔ انگریزوں کے پاس یہ تمام شرائط سر جھکا کر قبول کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا، سو انہوں نے تسلیم کر لیا اور واپس ممبئی جا کر سعیدی یاقوت کو اورنگزیب کا خط دیا۔ تب جا کر اس نے محاصرہ ختم کیا اور قلعے میں ہند انگریزوں کی 14 مہینوں بعد گل و خلاصی ہوئی۔ ہیملٹن نے لکھا ہے کہ جنگ سے قبل ممبئی کی کل آبادی 700 سے 800 کے درمیان تھی، لیکن جنگ کے بعد 60 سے زیادہ لوگ نہیں بچے تھے، بقیہ تلوار اور طاعون کی نظر ہو گئے۔ آنے والے برسوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہر ممکن کوشش کی کہ اس
حجالت انگیز جنگ کے واقعات کو انگلستان کے عوام تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ چنانچہ کمپنی کے پادری جان آؤنگٹن نے 6 سال بعد جب اس جنگ کا احوال لکھا تو اس نے تمام تر ملبہ مغلوں کے وعدہ خلافی پر ڈال دیا۔ اس پر کمپنی نے اسے 25 پاؤنڈ کا انعام بھی دیا اور اس زمانے میں خاصی بڑی رقم تھی۔ آؤنگٹن اپنی کتاب میں جگہ جگہ انگریز کی بے جگری کا حوال بیان کرتا ہے، جنہوں نے 10 گنا بڑے دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ یہی نہیں، وہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس جنگ میں انگریزوں کو نہیں بلکہ سیدی یاقوت کو شکست ہوئی تھی۔ مزید یہ کہ اس نے مغل دربار میں انگریز سفیروں کے برتاؤ کا ذکر بھی سرے سے گول کر دیا۔ ہیملٹن نے کتاب تو لکھی لیکن اسے شائع ہوتے ہوئے 40 برس بیت گئے۔ اس دوران پلو کے نیچے سے اس قدر پانی بہہ چکا تھا کہ اسے کچھ زیادہ توجہ نہیں مل سکی۔ یہاں ایک دلچسپ سوال اٹھتا ہے کہ اورنگزیب انگریز کو معافی نہ دیتے، انہیں ہندوستان سے نکال کر باہر کرتے تو آج برصغیر کی تاریخ کیا ہوتی؟ نمبر 2، سلطنت عثمانیہ، 3 بڑے اعظموں کے سلطان۔ ظہیر الدین بابر کو اچھی طرح احساس تھا کہ اس کی فوج دشمن کے مقابلے پر 8 گنا کم ہے، اس لیے اس نے ایک ایسی چال چلی جو ابراہیم لودھی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ اس نے پانی پت کے میدان میں عثمانی ترکوں کو جنگی حربہ استعمال کرتے ہوئے چمڑے کے رسوں سے 700 بیل گاڑیاں ایک ساتھ باندھ دی۔ ان کے پیچھے اس کے توپچی اور بندوق بردار آڑے لیے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں توپوں کا نشانہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اندھا دھند گولہ باری شروع کی تو کان پھاڑ دینے والے دھماکوں کی بدبودار دھوئیں نے افغان فوج کو حواس و باختہ کر دیا اور اس ناگہانی آفت سے گھبرا کر جس کا جدھر منہ اٹھا ادھر کو بھاگ کھڑا ہوا۔ یہ پانی پت کی پہلی لڑائی تھی۔ اس کے دوران ہندوستان میں پہلی بار کسی جنگ میں بارود استعمال کیا گیا۔ 50,000 سپاہیوں کے علاوہ ابراہیم لودھی کے پاس 1,000 جنگی ہاتھی بھی تھے، لیکن سپاہیوں کی طرح انہوں نے بھی کبھی توپوں کے دھماکے نہیں سنے تھے۔ اس لیے پورس کے ہاتھیوں کی تاریخ دہراتے ہوئے جنگ میں حصہ لینے کی بجائے دم دبا کر یوں بھاگ کھڑے ہوئے، الٹا لودھی کی صفیں تتر بتر کر دی گئی۔ باہر کے 12,000 تربیت یافتہ گھوڑ سوار ایسے لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے برق و رفتاری سے پیش قدمی کرتے ہوئے لودھی کی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کچھ ہی دیر بعد باہر کی فتح مکمل ہو گئی۔ مورخ پال کے ڈیوس نے اپنی کتاب 100 فیصلہ کن جنگیں میں اسی جنگ کو تاریخ کی سب سے فیصلہ کن جنگ میں ایک قرار دیا ہے۔ عثمانی جنگی حربے کے علاوہ اس فتح میں 2 ترک توپچیوں استاد علی اور مصطفیٰ نے بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایک عظیم سلطنت یعنی سلطنت عثمانیہ کے پہلے خلیفہ سلیم اول کے بابر کو بطور تحفہ عنایت کیا تھا۔ دنیا کی عظیم ترین سلطنتوں میں ایک سلطنت عثمانیہ کی داغ بیل عثمان غازی نے 13ویں صدی میں ڈالی تھی۔ اس زمانے میں بازنطینی سلطنت آخری سانسیں لے رہی تھی اور انطولیہ متحد چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں راجوروں میں بٹا ہوا تھا۔ 1254 میں پیدا ہونے والے عثمان غازی ان میں سے ایک چھوٹی سی ریاست کے سوغات ترک سردار تھے۔ تاہم انہوں نے ایک دن ایسا خواب دیکھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ عثمان کا خواب یہ تھا کہ برطانوی مورخ نے کیرولین فنکر نے اپنی کتاب عثمان کا خواب میں لکھا کہ ایک رات عثمان ایک بزرگ شیخ الطبیلی کے گھر میں سو رہے تھے کہ انہوں نے ایک خواب میں دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک درخت اگ کر ساری دنیا پر سایہ ڈال رہا ہے۔ انہوں نے جب شیخ کو خواب سنایا تو انہوں نے کہا، عثمان میرے بیٹے مبارک ہو، خدا نے شاہی تخت تمہارے لیے تمہاری اولاد کے حوالے کر دیا ہے۔ اس خواب نے عثمان غازی کے لیے
محمد کا کام کیا اور سمجھنے لگے کہ اب انہیں خداوندی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے آس پاس کے سلجوق ترکمان ریاستوں بالآخر بازطینیوں کو بے در شکستیں دے کر اناطولیہ کے بڑے حصے پر اپنا جھنڈا گاڑ دیا۔ یہی خواب بعد میں 6 صدیوں تک راج کرنے والی سلطنت عثمانیہ کا بنیادی جز اور اسطورہ بن گیا، جس کے سائے میں انہوں نے نہ صرف اناطولیہ بلکہ 3 براعظموں کے بڑے حصوں صدیوں تک حکومت کی۔ عثمان کے جانشینوں نے جلد ہی اپنی نظریں یورپ پر جما دی۔ 1326 میں انہوں نے یونان کا دوسرا بڑا شہر تھیسالونکی فتح کر لیا، جبکہ 1399 میں وہ سرابا پر قابض ہو گئے، لیکن ان کی طریق ساز کا کامیابی 1453 میں بازطینی دار حکومت قسطینیہ میں موجود استنبول کی فتح تھی۔ مسلمان پچھلے 700 برسوں سے اس شہر میں قبضہ کرنے کی کوشش کرتے چلے آئے، لیکن اس کا جغرافیہ کچھ ایسا تھا کہ ہر بار ناکام ہو جاتے تھے۔ قسطینیہ کو 3 طرف سے بحیرہ فاسفورس نے گھیرے میں لے لیا، جو اس کے لیے شہر پناہ کا کام کرتا تھا۔ بازطینیوں نے گولڈن ہارن کو زنجیریں لگا کر بند کر رکھا تھا، جبکہ دوسری جانب ان کے 28 جنگی جہاز پہرے پر مامور تھے۔ 22 اپریل 1453 کو عثمانی سلطان محمد فاتح نے ایک ایسی چال چلی جو کسی کے سامنے گمان میں نہ تھی۔ انہوں نے خشکی پر تختوں کے شہر تیار کی اور اس پر تیل اور گھی ڈال کر اسے خوب پھسرون بنا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے 80 بحری جہاز راستے میں مویشیوں کی مدد سے گشت کر دوسری طرف پہنچا دیے اور شہر کے حیرت زدہ محافظوں پر آسانی سے قابو پا لیا۔ محمد فاتح نے اپنا دار حکومت قسطینیہ منتقل کر کے اپنے لیے کیسر روم کا خطاب اختیار کیا۔ فاتح کے پوتے سلیم اول کی نظریں کہیں اور تھی۔ انہوں نے 1516 اور 1517 میں مصر کے مملوکوں کو شکست دے کر مصر کے علاوہ موجودہ عراق، شام، فلسطین، اردن سب سے بڑھ کر حجاز پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کا رقبہ دگنا کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی آج سے ٹھیک 500 سال قبل حجاز کے 2 مقدس شہر مکہ اور مدینہ حاصل کر کے ساتھ ہی سلیم اول مسلمان دنیا کے سب سے طاقتور حکمران بن گئے۔ عام تصور کے مطابق 1517 ہی سے عثمانی خلافت کا آغاز ہوا۔ سلیم اول کو پہلا خلیفہ قرار دے دیا جاتا ہے، جبکہ ان سے پہلے عثمانی سلطان یا بادشاہ کہلاتے تھے۔ مولانا ابو الکلام آزاد اپنی کتاب مسئلہ خلافت میں لکھتے ہیں کہ سلطان سلیم خان اول کے عہد سے لے کر آج تک بلا نزاع سلاطین عثمانیہ ترک تمام مسلمان عالم کے خلیفہ و امام ہیں۔ ان 4 صدیوں کے اندر ایک مدعی خلافت بھی ان کے مقابلے میں نہیں اٹھا۔ حکومت کے دعوے دار سینکڑوں اٹھے ہوں، مگر اسلام کی مرکزی خلافت کا دعویٰ کوئی نہ کر سکا۔ مختصر عرصے میں یکے بعد دیگر کامیابیاں حاصل کرنے کے دوران سلیم اول کا سب سے مؤثر جنگی ہتھ کنڈہ وہی تھا جو 10 سال بعد ظاہر الدین بابر نے پانی پت میں آزمایا تھا، یعنی برود۔ بابر کے جانشین ہمایوں کو عثمانیوں کا یہ احساس یاد رہا جب وہ سلیم اول کے بیٹے سلطان علی شان کو ایک خط میں لکھتے ہیں: رتبہ خلافت پر فائز عالمی جناب فلک عظمت کے سلام کی بنیادوں کے رکھوالے سلطان کے لیے نیک تمنائیں آپ کے نام پر مہر جاں منزلت پر کھڑا ہوا ہے۔ آپ کے دور میں خلافت نئی بلندیوں تک پہنچ گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کی خلافت جاری اور ساری رہے۔ ہمایوں کے بیٹے اکبر نے عثمانیوں کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات قائم کرنے کی کوشش نہیں کی، جس سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عثمانی ایران کے صفوی حکمرانوں کے ساتھ مسلسل حالت جنگ میں تھے اور اکبر صفویوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے۔ البتہ ان کے جانشینوں شاہ جہاں اور اورنگزیب عالمگیر کے عثمانی سلاطین کے ساتھ اچھے تعلق تھے۔
ان کے درمیان تحائف اور سفارتی وفود کا تبادلہ عام تھا اور انہیں تمام مسلمانوں کا حلیفہ مانتے تھے۔ صرف مغل نہیں بلکہ دوسرے ہندوستانی حکمران بھی عثمانیوں کو اپنا خلیفہ سمجھتے تھے اور اقتدار میں آنے کے بعد ان سے بیعت کر لینا ضروری سمجھتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے میسور کا حکمران بننے کے بعد ایک خصوصی وفد قسطینہ بھیجا۔ اس وقت عثمانی خلیفہ سلیم سوم نے اپنی حکمرانی کی تائید حاصل کر سکے۔ سلیم سوم نے ٹیپو سلطان کو اپنے نام کا سکہ ڈالنے اور جمنے کے خطبے میں اپنا نام بڑھوانے کی اجازت دے دی۔ یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے ٹیپو سلطان کی طرف سے انگریزوں کے خلاف لڑنے کے لیے فوجی امداد کی درخواست قبول نہیں کی، کیونکہ اس وقت وہ خود رسیوں سے براسیر بیکار تھے۔ اس دوران وہ طاقتور انگریزوں کی دشمنی مول نہیں لے سکتے تھے۔ عثمانیوں نے ابتدا میں ہی یورپ کے کئی علاقے فتح کر لیے تھے۔ سلیمان علی شان، جن کے نام پر بننے والی ٹیلی ویژن سیریل میرا سلطان پاکستان میں بہت مقبول ہوئی تھی، کے دور میں سلطنت اپنے فوجی، سیاسی، معاشی، ثقافتی عروج پر پہنچ گئی۔ سلیمان بلغراد ہنگری فتح کر کے اپنی سرحدیں وسطی یورپ تک پھیلا دیں۔ تاہم 2 بار کوشش کے باوجود سلیمان علی شان آسٹریا کے شہر وپانا کو فتح نہیں کر سکے۔ یہ یورپ میں ایج آف سکوری یعنی دریافتوں کا دور تھا، اور اسپین، پرتگال، نیدرلینڈ، برطانوی بحری بیڑے دنیا بھر کے سمندر کنگال رہے تھے۔ براہ اعظم امریکہ کی دریافت اس پر قبضے سے یورپ کو بقیہ دنیا پر واضح برتری حاصل ہو گئی۔ انہوں نے جگہ جگہ اپنی نو آبادیاں قائم کرنا شروع کر دی۔ 16ویں اور 17ویں صدیوں میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں یورپ نے بقیہ دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ جہاز رانی کی صنعت کے فروغ کی وجہ سے انہیں جہاز رانی کے لیے نئے آلات ایجاد کرنے اور انہیں بہتر بنانے کی ضرورت تھی، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی دونوں کو فروغ دیا۔ دوسری چیز چھاپا خانہ تھی، جس نے 1439 میں ایجاد کے بعد یورپ میں علمی اور فکری انقلاب برپا ہو گیا۔ وہ علوم و فنون جن پر اس سے پہلے صرف اشرفیہ کلسیہ اجارہ تھا، اب عام آدمی کی دسترس میں آ گئے۔ اگر عثمانی بھی پرنٹنگ پریس سے استفادہ شروع کر دیتے تو شاید آج دنیا کی تاریخ مختلف ہوتی، لیکن سلطان فاتح کے بیٹے بازید دوم نے 1483 میں عربی رسم الخط میں کتابیں چھاپنے والوں کے لیے موت کی سزا مقرر کر دی۔ اس کی وجہ سے یہ علماء نے چھاپا خانے کو فرنگوں کی ایجاد کہہ کر فتویٰ دیا تھا۔ اس فرنگی ایجاد پر قرآن یا عربی رسم الخط کتابیں چھاپنا مذہب کے خلاف ہے۔ چنانچہ یورپ کے آگے بڑھتا چلا گیا، عثمانی سلطنت سال بے سال سکڑتی چلی گئی، حتیٰ کہ پہلی جنگ عظیم کے دوران انگریزوں نے ان سے اناطولیہ کے علاوہ تقریباً تمام علاقے چھین لیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس کا بڑا دکھ ہوا، کیونکہ وہ عثمانی خلیفہ کو اپنا مذہبی حکمران اور رہنما سمجھتے تھے۔ انہوں نے 1919 میں مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی کی قیادت میں تحریک خلافت شروع کی، جس میں انگریزوں کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے خلیفہ عبدالحمید مظلوم کرنے کی کوشش کی تو ہندوستانی مسلمان ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے۔ اس تاریخ میں عطا اللہ شاہ بخاری، حضرت مولانا ابو کلام آزاد، ظفر علی خان، مولانا محمود الحسن، حکیم اجمل خان جیسے رہنما بھی شامل تھے۔ 1920 میں انڈین نیشنل کانگریس نے بھی تحریک خلافت کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ ممتا گاندھی کے عدم تشدد پر مبنی سول نافرمانی کی مہم تحریک خلافت ہی کے وطن سے پھوٹی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے خود کو اس تحریک سے الگ تھلگ رکھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کامیاب نہیں ہو سکے گی۔ اس سے پہلے یہ تحریک مزید زور پکڑتی۔ 1922 میں کمال آتا ترک کی قیادت میں قوم پرست طاقتوں نے ملک کا اقتدار سنبھال کر خلیفہ عبدالحمید مقبول اور خلافت کے
منصب کو ختم کر دیا۔ یوں 623 برس تک شان و شوکت سے راج کرنے والی اس عظیم سلطنت سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ ہندوستانی مسلمان عوام نے انتہائی جوش و جذبے سے تاریخ خلافت میں حصہ لیا۔ مولانا سید ابو الحسن الندوی لکھتے ہیں کہ جنہوں نے 1921-22 کا زمانہ نہیں دیکھا، ان کو کیا بتایا جائے کہ اس وقت ہندوستان کس طرح کو آتش فشاں ہو کر اتحادیوں کی فتح، سلطنت عثمانیہ کے خلاف ان کے منصوبوں اور خلافت کو ختم کر دینے کی کوشش کی خبر سارے ہندوستان میں آگ لگا رکھی تھی۔ مسجدوں، مجلسوں، مدرسوں، گھروں، دکانوں، خلوت و جلوت، کہیں گویا گفتگو کے سوا کوئی گفتگو نہ تھی۔ اس دوران ہر بڑے چھوٹے، بوڑھے بچے، مرد عورت کی زبان پر شعر تھا، بولنے اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو۔ عوام نے تاریخ کی کامیابی کے لیے دل کھول کر چندہ دیا۔ ہندوستان کے طول و عرض سے عورتوں تک نے اپنے ہاتھوں کی چوڑیاں، کانوں سے سونا اتار کر خلافت کمیٹیوں کی نظر کر دیے۔ روایت مشہور ہے کہ ایک عورت نے اپنا بچہ لے آئی، یہ کہہ کر خلافت کمیٹی کے حوالے کر دیا، میرے پاس چندے میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ تاریخ تو کامیاب نہیں ہو سکی، لیکن ترکی کے عوام کو یہ جذبہ آج بھی یاد ہے۔ جو لوگ ترکی گئے ہیں وہ یہی کہتے ہیں، دنیا بھر میں پاکستانیوں کی جتنی عزت ترکی میں ہوتی ہے وہ کسی اور ملک میں نہیں ہوتی۔ نمبر 3، چنگیز خان۔ کروڑوں کے باپ مگر اپنے بیٹے کے نہیں۔ 13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی چراگاہوں سے ایک ایسا بگولا اٹھا جس نے دنیا کی بنیادوں کو تاؤ بالا کر کے رکھ دیا۔ چنگیز خان کی صفاق و دانش کی رٹ پر سوار منگول موت اور تباہی کا پیروکار ثابت ہوئے اور دنیا دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے بعد شہر، علاقے کے بعد علاقہ، ملک کے بعد ملک ان کے آگے سرنگے ہو جاتے چلے گئے۔ محض چند اشروں کے اندر خون کی ہولی کھیلتے، کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرتے، ہنستے بستے شہروں کی راکھ اڑتے، چنگیز خان کے جرنیل بیجنگ سے ماسکو تک پھیلی دنیا کی تاریخ کی سب سے بڑی متصل سلطنت کے مالک بن گئے۔ اپنے عروج کے دور میں منگول سلطنت 3 کروڑ مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھی۔ آج اس علاقے کی کل آبادی 3 ارب نفوس پر مشتمل ہے، لیکن چنگیز خان کی کامیابیاں صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھی۔ ایک اور میدان بھی تھا جس میں اس کی فتوحات اتنی ہی حیرت انگیز ہیں۔ چند برس پہلے ایک جنیاتی تحقیق سے معلوم ہوا کہ سابق منگول سلطنت کے حدود میں رہنے والے 8% کے قریب مردوں کے وائی کروموسوم کے اندر ایک ایسا نشان موجود ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منگول حکمران خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ اس تحقیق سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 1.60 کروڑ مرد یا دنیا کے مردوں کی کل تعداد 0.5% ایسے ہیں جن کے خون کا رشتہ اوپر جا کر چنگیز خان سے جا ملتا ہے۔ پاکستان میں یہ مخصوص نشان ہزارہ قبیلے کے افراد کے ڈی این اے میں پایا جاتا ہے، جو ایسے بھی خود کو منگول کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مغل، چغتائی، مرزاد ناموں والے بعض لوگ بھی اپنے آپ کو منگول نسل کا بناتے ہیں۔ کسی ایک شخص کو اتنی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ جینیاتی تحقیق میں اپنی جگہ اس بات کا تاریخی شہداء بھی پائے جاتے ہیں کہ چنگیز خان نے خود درجنوں شادیاں کی اور ان کے بیٹوں کی تعداد 200 بتائی جاتی ہے۔ پھر ان میں سے کئی بیٹوں نے آگے جا کر حکومتیں قائم کی اور ساتھ ہی ساتھ وسیع و عریض حرم رکھے جہاں ان کی بڑی تعداد میں بیٹے پیدا ہوئے۔ مشہور التاریخ دان ملک عطا جنونی اپنی کتاب تاریخ جہاں گشائی میں چنگیز خان کی موت کے صرف 33 سال بعد لکھتے ہیں
اس وقت اس خاندان کے 20,000 افراد عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ میں اس بارے میں مزید کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ ایسا نہ ہوا کہ اس کتاب کے قارئین اس مصنف پر مبالغے کا الزام لگا لیں، یہ کہنا شروع کر دیں کہ اتنے مختصر وقت میں ایک شخص کی اتنی زیادہ اولاد کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ اس موقع پر ہمارا سامنا تاریخ کی ایک حیران کن اور انوکھی ستم ظرفی سے ہوتا ہے۔ جب چنگیز خان کی عمر 60 برس سے تجاوز کر گئی تو انہوں نے اپنے خیمے میں اپنی پہلی بیوی ملکہ عالیہ بورتا خاتون کے بطن سے پیدا ہونے والے 4 بیٹوں ہوچی، اوزائی، چغتائی اور تولی پر مشتمل خصوصی مجلس بلوائی، جس میں ان کے جانشین کے نام میں فیصلہ ہوا تھا۔ چنگیز خان نے قرولتائی کا آغاز کچھ یوں کیا: اگر میرے سب بیٹے حاکم بننا چاہیں تو ایک دوسرے کے ماتحت کام کرنے سے انکار کر دیں، تو پھر کیا وہی بات نہیں ہوگی جو پرانی کہانیوں کے 2 سانپوں کے بارے میں کہی جاتی ہے، جس میں ایک نے کئی سر اور ایک دم، دوسرے ایک سر کئی دمیں تھیں۔ چنگیز خان نے کہانی سنائی اور معتد سروں والے سانپ کو بھوک لگی تھی اور وہ شکار کرنے کے لیے نکلتا تھا، تو اس طرح معتد سر آپس میں منفرد نہیں ہو پاتے تھے۔ آخر کئی سروں والا سانپ بھوک سے مر گیا، جب کئی دموں والا آرام سے زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے بعد خاقان اعظم نے اپنے سب سے بڑے بیٹے خوچی خان کو بولنے کی دعوت دی۔ کٹر منگول نے حفظ مراتب کے مطابق پہلے بولنے کا حق دینے کا مطلب یہ تھا کہ باقی بھائی ہوچی کی اولیت قبول کر لیں۔ یہ بات دوسرے نمبر والے بیٹے چغتائی کو ہضم نہیں ہو سکی۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے باپ کی مخاطب کر کے کہا: کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خوچی کو اپنی جانشینی عنایت کر رہے ہیں؟ ہم کسی مرکت کی ناجائز اولاد کو اپنا سربراہ کیسے مان سکتے ہیں؟ چغتائی کا اشارہ 40 برس پرانے اس واقعے کی طرف تھا جو بورتا خاتون کو چنگیز کے مخالف قبیلے میں مرکز نے اغوا کیا تھا۔ بورتا 1161 میں الخوند قبیلے میں پیدا ہوئی تھی، جو تمیوجن چنگیز خان کا اصل نام کے بورجنگن قبیلے کا حلف تھا۔ ان دنوں بچپن میں ہی منگنی ہو گئی تھی، جبکہ شادی اس وقت ہوئی جب بورتا کی عمر 17 اور چنگیز کی عمر 16 برس تھی۔ بورتا کو سمور کی وسطی بطور جہیز دی گئی۔ شادی کے چند ہی دن بعد مرکز قبیلے کے جوڑے نے کیمپ پر دعویٰ بول دیا اور تمیوجن اپنے کچھ کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت فرار ہو گئے۔ کامیاب ہو گئے، تاہم اس کی دلہن پیچھے ہی رہ گئی۔ مرکز اصل میں بورتا ہی کے لیے آئے تھے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ تیوجن کی ماں ہولٹن مرکز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اور ایسے تیوجن کے باپ نے اغوا کر کے اپنی بیوی بنا لیا تھا۔ مرکز برسوں بعد بھی اس بات کا بھلا نہ پائے کہ اب وہ بورتا کو اٹھا کر ہولٹن کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ بورتا ایک بیل گاڑی میں چھپ گئی، لیکن مرکزوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھوڑے پر ڈال کر ساتھ لے گئے۔ تیوجن نے اپنی دلہن بازیابی کی کوشش جاری رکھی۔ خانہ بندوش مرکز قبیلہ وسطی ایشیا کے ہزاروں میل کے رقبے پر پھیلی چراگاہوں میں جہاں جہاں جاتا، تیوجن کچھ فاصلے سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتا تھا۔ اس دوران اس نے ادھر ادھر سے ساتھی بھی اکٹھا کرنا شروع کر دیے۔ اس کا ایک قول مشہور ہے کہ مرکندو نے صرف میرا خیمہ ہی سنا نہیں کیا، بلکہ سینہ چیر کر میرا دل بھی نکال کر لے گئے ہیں۔ بالآخر جب مرکند قبیلہ 400 کلومیٹر دور سائبریا کی بکال جھیل کے قریب خیمہ زن ہوا تھا، تو تیوجن نے اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ انتہائی درمائی چھاپا مار کر کارروائی میں بورتا کو دشمنوں کے قبضے سے چھڑوا لیا۔ بعض تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ چنگیز خان کی زندگی میں بنیادی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس وقت انہیں راستے پر ڈال دیا جس پر چل کر آگے فتح عالم بنے۔ چغتائی نے جب
یوچی پر الزام ڈرا تو یوچی چپ نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اٹھ کر چغتائی کو تھپڑ دے مارا اور دونوں بھائی گتم گتا ہو گئے۔ درباریوں نے بڑی مشکل سے دونوں کو چھڑوایا۔ چنگیز خان کو اندازہ ہو گیا کہ ان کے مرنے کے بعد تینوں چھوٹے بیٹے کبھی بھی ہوچی کو بطور حقان اعظم قبول نہیں کر سکیں گے، آپس میں لڑ کر اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دیں گے۔ اب چغتائی نے ایک تجویز پیش کی جس کے چھوٹے بھائیوں نے فوری تائید کر دی۔ اس نے بیچ کا راستہ پیش کیا کہ نہ میں ہوچی بلکہ تیسرے نمبر والے اوزائی کو حقان بنا دیا جائے۔ چنگیز خان کو چوٹ تو گہری لگی تھی لیکن کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، دھرتی ماں وسیع ہے، اس کے دریا اور جھیلیں بے شمار ہیں، ایک دوسرے سے دور دور خیمے نصب کرو اور اپنی اپنی سلطنتوں پر حکومت کرو۔ یہ طریق کی عجیب و غریب ستم ظرفی ہے کہ آج جس شخص کی اولاد کروڑوں میں بتائی جا رہی ہے، اس کے اپنے بیٹوں نے اس کے منہ پر اس کے مقرر کر ڈالی اور ولی عہد کو اس کا بیٹا ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ 18 اگست 1227 کو آخری سانسیں لینے کے وقت شاید چنگیز خان کو سب سے زیادہ دکھ اسی بات کا ہوا ہوگا۔ نمبر 4، قسطنطنیہ کی فتح جسے یورپ آج تک نہیں بھولا۔ 29 مئی 1453 رات کا 1:30 بجا تھا۔ دنیا کے ایک قدیم اور عظیم شہر کی فصلوں اور گنبدوں پر 19ویں قمری تاریخ کا زرد چاند تیزی سے مغرب کی طرف دوڑا جا رہا تھا، جسے اسے کسی شاید خطرے کا اندیشہ ہو۔ اس زوال آمادہ چاند کی ملگجی روشنی میں دیکھنے والے دیکھ سکتے ہیں کہ شہر کی فصلوں کے باہر فوجوں کے بڑے منظم مستقل مزاجی سے اکٹھے ہو رہے ہیں۔ ان کے دل میں احساس ہے کہ وہ تحریک کے فیصلے کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ شہر قسطنطنیہ موجود نام استنبول ہے اور فصیلوں کے باہر عثمانی فوج آخری حلہ بولنے کی تیاری کر رہی ہے۔ عثمانی توپوں کو شہر پناہ پر گولے برساتے ہوئے 47 دن گزر چکے ہیں۔ کمانڈروں نے خاص طور پر 3 مقامات پر گولا باری مرکوز رکھ کر فصیل کو زبردست نقصان پہنچایا۔ 21 سالہ عثمانی سلطان محمد ثانی غیر متوقع طور پر اپنی فوج کے اگلے مورچے پر پہنچ گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، حتمی یلغار فصیل کے میسوٹینکو کہلانے والے وسطی حصے سے کی جائے گی، جس میں کم سے کم 9 شگاف پڑ چکے ہیں اور خندق کا بڑا حصہ پاٹ دیا گیا ہے۔ سر پر بھاری پگڑ باندھے ہوئے طلائی خلعت میں ملبوس سلطان نے اپنے سپاہیوں کو ترکی زبان میں مخاطب کیا، میرے دوستو، بچوں، آگے بڑھو، اپنے آپ کو ثابت کرنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی نکارو، کرنوں، تلبولوں، بگروں کے شور نے رات کی خاموشی کو تار تار کر دیا، لیکن اس کے کان پھاڑنے شور میں بھی عثمانی دستوں کے فلک شگاف نعرے صاف سنائی دیے جا سکتے تھے، جنہوں نے فصیل کی کمزور حصوں پر حلہ بول دیا۔ ایک طرف خشکی سے اور دوسری طرف سمندری میں بحری جہازوں پر نصب توپوں کے دہانوں میں آگ برسانا شروع کر دی۔ باذتینی سپاہی اس حملے کے لیے فصیلوں پر تیار کھڑے تھے، لیکن پچھلے 1.5 ماہ کے محاصرے نے ان کے حوصلے پست اور اعصاب شکستہ کر دیے تھے۔ بہت شہری بھی مدد کے لیے فصیلوں پر آ پہنچے اور پتھر اٹھا اٹھا کر نیچے اکٹھا ہونے والے حملہ واروں پر پھینکنا شروع کر دیے۔ دوسرے اپنے اپنے قریبی چرچ کی طرف دوڑے اور گڑگڑا کر منجاتیں شروع کر دی۔ پادریوں نے شہر کے معتد چرچوں کی گھنٹیاں پوری طاقت سے بجانا شروع کر دی، جن کی ٹناٹن ان لوگوں کو بھی جگا دیا جو ابھی تک سو رہے تھے۔ ہر فرقے سے تعلق رکھنے والے عیسائی اپنے صدیوں پرانے
اختلافات بلا کر ایک ہو گئے اور ان کی بڑی تعداد شہر کے سب سے بڑے مقدس کلیسا اور صوفیہ میں اکٹھی ہو گئی۔ دفاعی فوج نے جان فشانی سے عثمانیوں کو یلغار روکنے کی کوشش کی، لیکن اطالوی طبیب جو اس دن شہر میں موجود تھے لکھتے ہیں کہ سفید پگڑیاں باندھے ہوئے حملہ آور جانسار دستے بے جگر شیروں کی طرح حملہ کرتے تھے، اور ان کے نعرے تلبولو کی آوازیں ایسی تھیں جیسے ان کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو۔ روشنی پھیلنے تک ترک سپاہی فصیل کے اوپر پہنچ گئے۔ اس دوران اکثر دفاعی فوجی مارے جا چکے تھے اور ان کا سپاہی سالار جوانی جسٹینیا شدید زخمی ہو گئے۔ جب مشرق سے سورج کی پہلی کرن نمودار ہوئی تو اس نے دیکھا کہ ایک ترک سپاہی پرپور دروازے کے اوپر نصب باستینی پرچم اتار کر اس کی جگہ عثمانی جھنڈا لہرا رہا تھا۔ سلطان محمد سفید گھوڑے پر اپنے وزرائے عماد کے ہمراہ صوفیہ پہنچے۔ صدر دروازے کے قریب پہنچ کر وہ گھوڑے سے اترے اور گلی سے ایک مٹھی خاک لے کر اپنی پگڑی پر ڈال دی۔ ان کے ساتھیوں نے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ مسلمان 700 سال کی جدوجہد کے بعد بالآخر قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ قسطنطنیہ کی فتح محض ایک شہر پر ایک بادشاہ کے اقتدار کا خاتمہ اور دوسرے اقتدار کا آغاز نہیں تھا، بلکہ اس واقعے کے ساتھ ہی دنیا کی تاریخ ایک باب ختم ہوا اور دوسرے کی ابتدا ہوئی تھی۔ ایک طرف 27 قبل مسیح قائم ہونے والی رومن امپائر 1480 برس تک کسی نہ کسی شکل میں برقرار رہنے کے بعد اپنے انجام کو پہنچی، تو دوسری جانب عثمانی سلطنت نے اپنا نقطہ عروج چھو لیا اور اگلی 4 صدیوں تک 3 بڑے اعظموں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے حصوں میں بڑی شان سے حکومت کرتی رہی۔ 1453 ہی وہ سال ہے جسے فرعون وسطی ماڈل عجیز کا اہتمام اور جدید دور کا آغاز بھی سمجھا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ فتح قسطنطنیہ کو فوجی تاریخ کا سنگ میل بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد ثابت ہو گیا کہ اب دوبارہ بارود کے استعمال اور بڑی توپوں کا گولہ باری فصیلوں کسی شہر کے تحفظ کے لیے کافی نہیں۔ شہروں پر ترکوں کے قبضے کے بعد یہاں سے ہزاروں کی تعداد میں یونانی بولنے والے شہری بھاگ کر یورپ اور خاص طور پر اٹلی کے مختلف شہروں میں جا بسے۔ اس وقت یورپ تاریخ دور سے گزر رہا تھا اور قدیم یونانی تہذیب سے کٹا ہوا تھا، لیکن اس تمام عرصے میں قسطنطنیہ میں یونانی زبان اور ثقافت بڑی حد تک برقرار رہی تھی۔ یہاں پہنچنے والے مہاجروں کے پاس ہیرے جواہرات سے بیش قیمت خزانہ تھا۔ ارسطو، افلاطون، بطلومیوس، جولینوس اور دوسرے علماء کے اثر، یونانی زبان کے نسخے، ان سب نے یورپ میں قدیم یونانی علوم کے احیاء میں زبردست کردار ادا کیا، اور مورخین کے مطابق انہوں کی وجہ سے یورپ میں نشہ الثانیہ کا آغاز ہوا، جس نے آنے والی صدیوں میں یورپ کو باقی دنیا سے سبقت لینے میں مدد دی، آج بھی برقرار ہے۔ تاہم نوجوان سلطان محمد کو، جیسے آج دنیا سلطان محمد فاتح کے نام سے جانتی ہے، 29 مئی کی صبح جو شہر نظر آیا، یہ وہ شہر نہیں تھا جس کی شان و شوکت کے افسانے اس نے بچپن سے سن رکھے تھے۔ طویل اناہات کے بعد بازنطینی سلطنت آخری سانس لے رہی تھی، اور قسطنطنیہ جو صدیوں تک دنیا کا سب سے بڑا، سب سے مالدار شہر رہا تھا، اب اس کی آبادی سکڑ کر چند ہزار رہ گئی تھی، اور شہر کے کئی حصے ویرانی کے سبب ایک دوسرے سے کٹ ہو کر الگ الگ دیہات میں تبدیل ہو گئے۔ قسطنطنیہ کا قدیم نام بازنطین تھا، لیکن جب 330 عیسوی میں رومن شہنشاہ قسطنطین اول نے اپنا دارالحکومت روم سے یہاں منتقل کیا تو شہر کا نام بدل کر اپنے نام کی مناسبت سے قسطنطین کر دیا۔ یورپوں کے ہاں پہنچ کر قسطنطنیہ بن گیا۔ مغرب میں رومن امپائر کے خاتمے کے بعد یہ سلطنت
قسطنطنیہ میں برقرار رہی اور چوتھی تا 13ویں صدی تک اس شہر نے ترقی کی و منازل طے کی۔ اس دوران دنیا کا کوئی اور شہر اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان شروع ہی سے اس شہر کو فتح کرنے کے خواب دیکھنے آئے تھے۔ چنانچہ اس مقصد کے حصول کی خاطر چند ابتدائی کوششوں کی ناکامی کے بعد 674 میں ایک زبردست بحری بیڑا تیار کر کے قسطنطنیہ کی سمت روانہ کیا گیا۔ اس بیڑے نے شہر کے باہر ڈیرے ڈال دیے اور اگلے 4 سال تک مواتر فصیل عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر 678 میں بازنطینی بحری جہاز شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے حملہ آور عربوں پر حملہ کر دیا۔ اس بار ان کے پاس ایک زبردست ہتھیار تھا جسے آتش یونانی یا گریک فائر کہا جاتا ہے۔ اس کا ٹھیک فارمولہ آج تک معلوم نہ ہو سکا، تاہم یہ ایک ایسا آتش گیر مادہ تھا جسے تیروں کی مدد سے پھینکا جاتا تھا اور یہ کشتیوں اور جہازوں سے چپک جاتا اور مزید کہ پانی ڈالنے سے اس کی آگ مزید بڑھ جاتی تھی۔ عرب اس آفت کے مقابلے کے لیے تیار نہیں تھے، چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے تمام بحری بیڑا آتش زار کا منظر پیش کرنے لگا۔ سپاہیوں نے پانی میں کود کر جان بچانے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی پناہ نہ مل سکی، کیونکہ آتش یونانی پانی کی سطح پر گر ہو کر جلتی رہی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسے پورے بحرِ مرا نے آگ پکڑ لی ہے۔ عربوں کے پاس پیشوائی کے علاوہ کوئی اور چارہ نہ رہا۔ واپسی میں ایک ہولناک سمندری طوفان نے رہی سہی کسر پوری کر دی اور سینکڑوں کشتیوں میں ایک آدھ ہی بچ کر لوٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس محاصرے کے دوران مشہور صحابی ابو ایوب انصاری نے بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور ان کا مقبرہ آج بھی شہر کے فصیل کے باہر ہے۔ سلطان محمد فاتح نے یہاں اس مسجد بنا دی تھی جسے ترک مقدس سے مقام مانتے ہیں۔ اس کے بعد 1717 میں بنو امیہ کے امیر سلیمان بن عبد المالک نے زیادہ بہتر تیاری کے ساتھ ایک بار پھر قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا بھی انجام اچھا نہ ہوا۔ 2000 کے قریب جنگی کشتیوں میں سے صرف 5 بچ کر واپس آنے میں کامیاب ہو سکیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد 6 صدیوں تک مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا رخ نہیں کیا، حتیٰ کہ سلطان محمد فاتح بالآخر شہر پر اپنا جھنڈا لہرا کر سارے پرانے بدلے چکا دیے۔ شہر پر قبضہ جمانے کے بعد سلطان نے اپنا دارالحکومت ادرنہ سے قسطنطنیہ منتقل کر دیا اور خود اپنے لیے قیصر روم کا لقب منتخب کیا۔ آنے والے اشروں میں اس شہر نے وہ عروج دیکھا جس نے ایک بار پھر ماضی کی عظمت کی یادیں تازہ کر دی۔ سلطان نے اپنی سلطنت میں حکم نامہ بھیجا، جو کوئی چاہے وہ آ جائے، اسے شہر میں گھر اور باغ ملیں گے۔ صرف یہی نہیں، اس نے یورپ سے بھی لوگوں کو قسطنطنیہ آنے کی دعوت دی تاکہ شہر پھر سے آباد ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس نے شہر کے تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کی ازسر نو تعمیر کی، پرانی نہروں کی مرمت کی اور نکاسی کا نظام قائم کیا۔ اس نے بڑے پیمانے پر نئی تعمیرات کا سلسلہ بھی شروع کیا، جس کی سب سے بڑی مثال توپ محل اور گرینڈ بازار ہے۔ جلد ہی طرح طرح کے دستکار، کاریگر، تاجر، خطاط، مصور، صناع اور دوسرے ہنرمند شہر کا رخ کرنے لگے۔ سلطان فاتح نے حاجیہ صوفیہ کو چرچ سے مسجد بنا دیا، لیکن انہوں نے شہر کے دوسرے بڑے گرجا کلیسائے حوران کو یونانی آرتھوڈوکس فرقے کے پاس ہی رہنے دیا اور یہ فرقہ ایک ادارے کی صورت میں آج بھی قائم دائم ہے۔ سلطان فاتح کے بیٹے سلیم کے دور میں عثمانی سلطنت نے خلافت کا درجہ اختیار کر لیا اور قسطنطنیہ کا ایک دارالخلافہ تمام سنی مسلمانوں کا مرکزی شہر قرار پایا۔ سلطان فاتح کے پوتے سلیمان عالی شان کے دور میں
قسطنطنیہ نے نئی بلندیوں کو چھو لیا۔ یہ وہی سلیمان جنہیں مشہور ترکی ڈرامے میرا سلطان دکھایا گیا ہے۔ سلیمان عالی شان کی ملکہ خرم سلطان نے مشہور معمار سنان کی خدمات حاصل کی، جس نے ملکہ کے لیے ایک عظیم عالی شان مہر تعمیر کیا۔ سنان کی دوسری مشہور تعمیرات میں سلیمانیہ مسجد، خرم سلطان حمام، خسرو پاشا مسجد، شہزادہ مسجد اور دوسری عمارتیں شامل ہیں۔ یورپ پر سقوط قسطنطنیہ کا گہرا اثر ہوا۔ وہاں اس سلسلے میں کتابیں، نظمیں لکھی گئی اور متعدد پینٹنگز بنائی گئیں، جو یہ واقعہ ان کے اجتماعی شعور کا حصہ بن گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ کبھی اسے بھول نہیں سکا۔ نیٹو کا اہم حصہ ہونے کے باوجود یورپی یونین ترکی کو قبول کرنے لیتو لال سے کام لیتی ہے، جس کی وجوہات صدیوں پرانی ہے۔ یونان آج بھی جمعرات کو منحوس دن سمجھتا ہے۔ 29 مئی 1453 کو جمعرات کا ہی دن تھا۔ نمبر 5، کتنا رنگیلا تھا محمد شاہ رنگیلا۔ 12 مئی 1739 کی شام دہلی میں زبردست چہل پہل اور لال قلعے میں جشن کا سماں تھا۔ غریبوں میں شربت، پان، کھانا تقسیم کیا جا رہا تھا۔ فقیروں، گداؤں کو جولی بھر روپے عطا ہو رہے تھے۔ آج دربار میں ایرانی بادشاہ نادر شاہ کے سامنے مغلیہ سلطنت کے 13ویں تاجدار محمد شاہ بیٹھے ہیں، لیکن اس وقت ان کے سر پر شاہی تاج نہیں، کیونکہ نادر شاہ نے 2.5 ماہ قبل ان سے سلطنت چھین لی تھی۔ 56 دن دہلی میں رہنے کے بعد آج نادر شاہ کے واپس ایران لوٹنے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ ہندوستان کی باغ دوار سے محمد شاہ کے حوالے کرنا چاہتے تھے۔ نادر شاہ نے صدیوں سے جمع کردہ مغل خزانے میں جارو پھیر دی تھی اور شہر کے تمام امراء رؤساء کی جیبیں الٹا لی تھی، لیکن اسے دہلی کی ایک طوائف نور بائی نے، جس کا ذکر آگے چل کر آئے گا، خفیہ طور پر بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ جو تم نے حاصل کیا وہ ایسی چیز کے آگے جو محمد شاہ نے اپنی پگڑی میں چھپا رکھا ہے۔ نادر شاہ گھاک سیاستدان اور گاٹ گاٹ کا پانی پیتے ہوئے شخص تھا۔ اس موقع پر وہ چال چلی اس نے، جسے نیلے پہ دیلا کہا جاتا ہے۔ اس نے محمد شاہ سے کہا، ایران میں رسم چلی آئی ہے کہ بھائی خوشی کے موقع پر آپس میں پگڑیاں بدل دیتے ہیں۔ آج سے ہم بھائی بن گئے ہیں، تو کیوں نہ اس رسم کا ادا کیا جائے۔ محمد شاہ کے پاس سر جھکانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ نادر شاہ نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی اور اس پگڑی اپنے سر پر پوری دنیا کا مشہور ترین ہیرا کوہ نور ہندوستان سے نکل کر ایران پہنچ گیا۔ اس ہیرے کے مالک محمد شاہ اپنے پردادا اورنگزیب عالمگیر کے دور میں حکومت میں 1702 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پیدائشی نام روشن اختر تھا، تاہم 29 ستمبر 1719 کو بادشاہ گرسید بردران نے انہیں صرف 17 برس کی عمر میں سلطنت تیموریہ کے تخت پر بٹھانے کے بعد ابو الفتح کے نصیر الدین روشن اختر محمد شاہ کا خطاب دیا۔ خود ان کا تخلص صدر رنگیلا تھا۔ اتنا لمبا نام کون یاد رکھتا، چنانچہ عوام نے دونوں کو ملا کر محمد شاہ رنگیلا کر دیا۔ آج تک ہندوستان کے طول و عرض میں اسی نام سے جانے مانے جاتے ہیں۔ محمد شاہ کی پیدائش کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان میں ایک خاص قسم کا قطر السلام نافذ کر رکھا تھا۔ اس کا سب سے پہلا نشانہ فنون لطیفہ بنے، جس کے بارے میں تصور تھا کہ وہ اسلامی اصولوں کے مطابق نہیں رکھتے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال اطلاوی سیاہ نقوری منوچی نے لکھا ہے، کہ جو کہتے ہیں کہ اورنگزیبی دور میں جب موسیقی پر پابندی لگی تھی تو موسیقاروں کی روٹی روزی بند ہو گئی تھی۔ آخرکار تنگ آ کر 1000 فنکاروں نے جمعہ کے دن دہلی کے جامع مسجد میں ایک جلوس نکالا اور آلات
موسیقی کو جنازوں کی شکل میں لے کر روتے پیٹتے گزرنے لگے۔ اورنگزیب نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو کر بچوایا کہ یہ کس کا جنازہ ہے اور کس کی خاطر بکار کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے میوسی قتل کر دیے، اس دفنانے جا رہے ہیں۔ اورنگزیب نے جواب دیا قبر ذرا گہری کھودنا۔ طبیعت کا اصول ہے کہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے، یہی اصول تاریخ اور انسانی معاشرات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جس چیز کو جتنی سختی سے دبایا جائے وہ اتنی ہی قوت سے ابھر کر سامنے آتی ہے۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد بھی یہی کچھ ہوا۔ محمد شاہ کے دور میں تمام فنون پوری آب و تاب کے سامنے آ گئے اور اس سے پہلے دب گئے تھے۔ اس کی سب سے دلچسپ گواہی مرکہ دہلی سے ملتی ہے۔ یہ ایک کتاب جسے محمد شاہ کے درباری درگاہ قلی خان نے لکھا ہے کہ اس میں انہوں نے لفظوں کی وہ تصویریں کھینچی ہیں اس زمانے کے جتنی جیتی جاگتی سانس سے لیتی دہلی آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے۔ اس کتاب کے مطابق ایک عجیب بات سامنے آتی ہے۔ صرف بادشاہی نہیں، اہل دہلی کی زندگی دو انتہائیوں کے درمیان کی طرح سفر کرتی تھی۔ ایک طرف تو وہ عیش و عشرت سے لبریز زندگی بسر کرتے تھے، جب اکتا جاتے تو سیدھے اولیاء کے آستانوں کا رخ کرتے، جب وہاں سے دل بھر جاتا تو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں میں پناہ لیتے رہتے تھے۔ مرکہ دہلی میں حضور کے قدم و شریف قدم و آغا حضرت علی نظام الدین اولیاء کا مقبرہ، کتب صاحب کی درگاہ، درجنوں دوسرے مقامات کا ذکر کیا ہے جہاں عقیدت مندوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ کتاب میں لکھا تھا کہ وہاں اولیاء کرام کی اتنی قبریں ہیں کہ ان پر بہشت میں رشک کرتی ہے۔ ایک طرف جہاں 11ویں شریف ساری دلی میں بڑی دھوم دھام سے ہوئی، جار فنوز سجائے جاتے اور سما کی پرکیف محفلیں ہوتی، دوسری جانب اسی دوران موسیقی کو بھی خوب فروغ حاصل ہوا۔ درگاہ نے ایسے کئی موسیقاروں کا ذکر کیا جو شاہی دربار سے وابستہ تھے۔ ان میں ادارنگ، صدارنگ سب سے نمایاں، جنہوں نے خیال طرز گائیکی کا نبا آہنگ عطا کیا جو آج بھی مقبول ہے۔ بقول مرکہ صدار رنگ جیسے ہی اپنے ناخن مدراب سے ساز چھیڑتا ہے، دلوں سے بے اختیار ہوک نکلتی ہے۔ جیسے ہی اس کے گلے سے آواز نکلتی ہے لگتا ہے بدن سے جان نکل گئی۔ اس دور کی ایک بندش آج بھی گائی جاتی ہے۔ محمد شاہ رنگیلے سجنا تو بن قاری بدرا نت نہ صاحبے، محمد شاہ رنگیلے سجنا تمہارے بنا کالے بادل دل کو نہیں باتے۔ اس دوران محمد شاہ کے شب روز کا معمول یہ تھا، صبح کے وقت جورکا درشن میں جا کر بیڑوں یا ہاتھیوں کی لڑائیوں سے دل بہلانا۔ اس دوران کبھی کوئی فریادی آ گیا تو اس کی بپیتا سن لیتا۔ سپہر کے وقت بازیگروں، نٹو نکالو بھانڈو کے فن سے خط اٹھانا، شامی رقص اور میوزک سے لطف اٹھانا۔ بادشاہ کو ایک اور شوق یہ بھی تھا کہ وہ اکثر زنانہ لباس پہننا پسند کرتے تھے۔ ریشمی پشواز زیب تن فرما کر دربار میں تشریف لاتے۔ اس وقت ان کے پاؤں میں موتیوں جڑے ہوئے کرتے تھے۔ البتہ کتابوں میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے حملے کے بعد وہ زیادہ تر سفید لباس پر اکتفا کرنے لگ گئے تھے۔ مغل فن مصوری جو اورنگزیب کے دور میں مرجھا گیا تھا، اب پوری آب و تاب سے کھل کر سامنے آ گیا۔ اس دور کے نمایاں مصوروں میں نندا مل چترپن کے نام شامل ہیں، جن کی تصاویر مغلیہ مصوری کے سنہرے دوروں کے فنوں پاروں کے مقابلے میں رکھی جا سکتی ہے۔ شاہ جہاں کے بعد پہلی بار دہلی میں مغل مصوری کا داستان دوبارہ جاری ہوا۔ اس طرز کی نمایاں خصوصیات میں ہلکے رنگوں کا استعمال اہم ہے۔ اس کے علاوہ پہلے دور کی مغلیہ تصاویر میں پورا فریم کچھا کھچ بھر دیا جاتا تھا۔ محمد شاہی عہد کے دوران منظر میں سادگی پیدا کرنے اور خالی جگہ رکھنے کا رجحان پیدا ہوا، جہاں نظر ادھر ادھر گھومتی۔ اسی دور کی ایک مشہور تصویر ہے جس میں خود محمد شاہ رنگیلا کو ایک
کمبر دادے عیش دیتے دکھائی دیا گیا۔ ایسے میں کاروبار حکومت کیسے چلتا، کون چلاتا، اودھ بنگال دکن جیسے زرخیز مالدار صوبوں کے نواب